ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مومن و مومنات، تمام شہداء ملت جعفریہ اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص اعجاز حسین فردوس جہاں جعفری بیگم، سید محمد علی، سید محمود علی، سید شوکت علی، شمیم اختر اور دیگر خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے قبر محمد و آل محمد میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا، روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ درود بھیجیے قبر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک، اپنے شہر، اس سرزمین کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے، بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ یہ عزاداری کا یہ سلسلہ، یہ عشرہ مجالس، اس کی آج یہ 5ویں مجلس، کربلا معیار فتح و کامرانی کے عنوان سے چند عقائد آپ کے سامنے بیان کیے۔ بیان ہوا کہ دین کا وہ چہرہ، ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سیرت کہ اگر اسے صحیح انداز میں، بغیر تحریف کے، بغیر بگاڑ کے ہمارے سامنے بیان کیا جائے، اور وہ نظریہ، وہ آئیڈیالوجی، وہ ورلڈ ویو، وہ تصور کائنات کہ جو ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کا تصور کائنات تھا، اگر ہم واقعاً اسی تصور کے پابند ہیں، اسی تصور پر ایمان رکھتے ہیں، تو اب ہمارے لیے فتح و کامرانی کا معیار دنیا والوں سے مختلف ہو جائے گا۔ اور اگر اس نگاہ سے ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانا جائے، بغیر تحریف کے، بغیر بگاڑ کے، جو حقیقی چہرہ پروردگار عالم نے قرار دیا، ویسا ہی مانا جائے، ویسا ہی سنا جائے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ یہ تمام وہ انحرافی افکار آنے کے باوجود یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ نے تاکید کی، کربلا کو یاد کرو، کربلا کو یاد کرو، کربلا کو یاد کرو، سید الشہداء کی زیارت کرو،
مختلف مواقع پر. آپ دیکھیں تمام انحرافی افکار آنے کے باوجود، تمام مسائل مشکلات آنے کے باوجود، یہ مجالس اعظہ وہ ہیں کہ جو اس فطرت کو ہمارے اندر بیدار کیے رکھتی ہیں. یعنی جتنا ہمارے ایک نظریات کے اندر ظاہری ایک انحراف ایجاد کر دیا جائے، لیکن یہ مجالس اعظہ، یہ فرش اعظہ، یہ عزاداری، یہ گریہ، یہ توسل ہمیں اس فطرت سے ہٹنے نہیں دیتا، ہمیں اس فطرت پر باقی رکھتا ہے. کربلا بچپن سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں، فضائل امیر المومنین بچپن سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں. وہ صحیح پکچر بالآخر ہمارے لاشعور کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. ہم چاہتے نہ چاہتے اس کی جانب اگر ہم کسی دن ارادہ کر لیں کہ اب ہم نے صحیح راہ پر آنا ہے، تو اب ہمارے پاس وہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے، وہ ہمارے لاشعور کے اندر وہ انفارمیشن، وہ تعلیمات موجود ہوتی ہیں، اور ہم ان کا سہارا لے کر اپنے راستے کو صحیح کر سکتے ہیں. یعنی ابھی جب یہ حالیہ یہ معرکہ حق و باطل کا وجود میں آیا، تو ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا جملہ کہا اب معلوم ہوا کہ یہ جو بار بار خیبر کی جنگ دہرائی جاتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. یہ جو بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اجداد کون تھے، ہم کن کو مانتے ہیں، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے. دیکھیں جب صحیح پکچر ہمارے سامنے ہوگی تو ہی ہم آئیڈیالائز کر سکیں گے. ہوا کیا کہ جب پکچر بگاڑ دی، جب ایسا تصور ایجاد کر دیا کہ وہ یا ہمارے لیے قابل نمونہ نہ رہیں، پہلے کہہ دیا کہ نہیں ہم کہاں وہ کہاں، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ جہاں ہم وہاں. لیکن ایک فاصلہ ہمارے اور ائمہ علیہ السلام کے درمیان ایجاد کر دیا. خب جہاں ایجاد نہیں کیا، کہا نہیں ہم ان کو آئیڈیالائز کر سکتے ہیں، وہاں خود ائمہ کی وہ جو تصور تھا ائمہ کا، اس کو ہمارے سامنے بگاڑ دیا. ایک ایسا شخص جس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہی پکچر ائمہ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارے ذہنوں کے اندر بنا دی کہ ان کو معاشرے سے کوئی سروکار نہیں تھا، نعوذ باللہ، ان کو معاشرے میں ہونے والے فسق و فجور، ظلم و ستم سے کوئی تعلق نہیں تھا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو بچہ ان کو آئیڈیالائز نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو اپنی فطرت پر باقی ہے. جب وہ فطرت پر باقی ہے تو کسی شکست خوردہ لشکر کو وہ آئیڈیالائز نہیں کر سکتا، یا وہ ان کو آئیڈیالائز نہیں کرے گا، یا یہ کہ اگر وہ آئیڈیالائز کرے گا تو اب وہ صحیح سعادت مندانہ زندگی، عزت مندانہ زندگی گزار نہیں سکتا. یعنی دو صورتیں، یا جو پکچر اس کے سامنے ائمہ علیہ السلام کی پیش کی، وہ اس قابل نہ چھوڑی کہ اس کو آئیڈیالائز کیا جائے، تو اب یہ کیا ہوگا؟ وہ جو فیک ہیروز بنائے گئے، وہ جو اس کے سامنے اینیمیشنز لائے گئے، وہ جو اس کے سامنے جعلی اور گڑے ہوئے افسانے سنائے گئے، اس کو اور سیریلز بنائے گئے ان کے اوپر، یہ اب ان کو آئیڈیالائز کرنا شروع کرے گا. یا یہ کہے گا نہیں میں ان کو کیوں آئیڈیالائز کروں، انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا، نعوذ باللہ. دیکھیں شہید مطہری علیہ الرحمہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرے تمہارا امام کون، یہ جو تم غم مناتے ہو، یہ جو تم عزاداری کرتے ہو، یہ جو تم گریہ وزاری کر رہے ہو، یہ جو تم ماتم کر رہے ہو، جلوس نکال رہے ہو، مجالس اعظہ برپا کر رہے ہو، خوب یہ کون تھے؟ ہم کہیں گے وہ کون؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. خوب کیا تھے یہ، کون تھے؟ اب ہم سید الشہداء کے بارے میں اگر بتانا شروع کریں تو ہم کیا بتائیں گے؟ وہ جو ہمارے یہاں ایک خاص پکچر ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے. حالانکہ وہ پکچر صحیح ہے، لیکن آیا صرف وہی ہے؟ کہا نہیں، صرف یہ نہیں ہے. کیا ہے وہ تصویر؟ کہ سید الشہداء علیہ السلام پر ظلم و ستم ہوا، سید الشہداء علیہ السلام کو شہید کیا، سید الشہداء علیہ السلام کے گھر والوں کو اسیر کیا، ان کے مال و دولت کو لوٹا گیا، اور وہ مصائب جو ہم بارہا سنتے ہیں. کہا کہ اگر آپ ایک شخص کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں اور اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کس کو امام مانتے ہیں، کس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، اور آپ نے بتایا سید الشہداء، اور اس نے آپ سے جاننا چاہا کہ سید الشہداء کون تھے، کیا تھے، تو اب آپ کیا بتائیں گے؟ آپ وہ بتا رہے ہیں وہ مصیبتیں جو سید الشہداء علیہ السلام پر نازل ہوئیں. تو جواب میں کیا کہے گا کہ تم یہ جو مجھے بتا رہے ہو یہ تاریخ کا وہ تاریخ اور ظلمت بھرا صفحہ ہے کہ جو یزیدیت نے رقم کیا. میں تم سے سید الشہداء کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو ان کے بارے میں بتاؤ. تم مجھے کیا بتا رہے ہو
تو مجھے وہ بتا رہے ہو جو یزید نے کیا. اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں بچے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے کیا کیا. ہمارے پاس صرف ایک وہ چہرہ جو ضروری ہے. اور کیوں ضروری ہے آپ کے سامنے اس سے قبل بھی بیان ہوا کہ مظلومیت کو شعار کیوں بنایا گیا. کیونکہ انسانی فطرت سے نزدیک ہے یہ مسئلہ. یعنی کسی کے سامنے کچھ واضح نہ ہو, آپ اس کے سامنے یہ مصائب پڑھیں, آپ اس کے سامنے وہ داستان بیان کریں, وہ ظلم و ستم جو روا رکھا گیا. ہر سالم فطرت انسان تڑپ جاتا ہے. کل مثال دی آپ دیکھیں, یعنی وہ کارنامہ جو بڑے بڑے انقلاب سے, حتیٰ انقلاب اسلامی سے اس کا نتیجہ نہ نکل سکا, یا ویسا نتیجہ نہ نکل سکا, علمی ترقی ہوئی, ہماری آئیڈیالوجی دنیا تک پہنچی, سب ہوا, لیکن وہ مظلومیت کہ جو آج فلسطین کے بچوں کی اس کی تصور, اس کی تصویریں, اس کی ویڈیوز جب دنیا والوں تک پہنچی, تو وہ تمام پروپیگنڈوں کے باوجود بالآخر انسانی فطرت ہے وہ بیدار تو ہوئی. یعنی مظلومیت کے اندر اتنی طاقت ہے, اتنی قدرت ہے. لہذا جب انقلاب اسلامی رونما ہوا تو بعض افراد جو ایک پولیٹیکل اسلام کی بنیاد کے اوپر انقلاب کے حامی نہیں تھے, بلکہ کمیونسٹ نظریات رکھتے تھے, لیفٹسٹ نظریات رکھتے تھے, انہوں نے کہا یہ کب تک رونا دھونا کرتے رہیں گے, لوگ ہمیں رونے والی قوم کہتے ہیں. بالآخر ان کا ایک شعر تھا اسٹارٹ میں انقلاب کے اندر, کب تک ہم رونا دھونا کرتے رہیں گے, سید الشہداء پر گریہ کر رہے ہیں. نہیں, ہمیں ایک مرتب سیمینار, ایک بہت ہی اچھے انداز میں بڑا جو دنیا کے اندر رائج طریقہ کار ہے, علمی بحثیں کرنی چاہیے. یہ رونا دھونا, یہ ماتم, یہ گریہ, یہ شور شرابہ, اس کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. اب ہم پڑھی لکھی قوم اپنے آپ کو ظاہر کریں. امام خمینی علیہ رحمہ فوراً ان کے خلاف کھڑے ہوئے, کہا نہیں, یہ جو آج کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہ تانا دے رہے ہیں کہ ہم رونے والی قوم ہیں, انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس گریے کے اندر کتنی طاقت ہے. یہ گریہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ آنسو جو بہتے ہیں یہ ایک مرتبہ سیلاب بن کر یہ اپنے دور کے یزیدیوں کو, اپنے دور کے طواغیت کو بہا کر لے جائیں گے. ان کو معلوم نہیں ہے ہماری طاقت کا. اور پھر فرماتے ہیں کہ جس مکتب کے اندر شعور نہ ہو, یعنی وہ جذبات نہ ہو, حماسہ نہ ہو, وہ لطافت نہ ہو, دل جڑے نہ ہوں, وہ مکتب زندہ نہیں رہ سکتا. صرف خشک علمی ابحاث کے اوپر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. مثال کے طور پر یہاں پانی موجود ہے, خود مجھے پیاس نہ لگے, میں کبھی بھی اس پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. آیا مجھے معلوم نہیں ہے یہاں پانی ہے؟ نہیں, مجھے معلوم ہے, مجھے علم ہے, لیکن پیاس نہیں ہے. جب تک پیاس نہ ہو, جب تک میرے جذبات اس پانی سے جڑے نہ ہوں, تمام معرفت میرے پاس آ جائے, میرے پاس جتنا علم آنا ہے آ جائے, لیکن میرے اندر حرکت ایجاد نہیں ہوگی, میں قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا. لہذا یہ گریہ, یہ مظلومیت, یہ اتنی زیادہ پاورفل ہے, اتنی زیادہ طاقتور ہے. لہذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا, لیکن کیوں بار بار صرف مظلومیت کا وہ چہرہ تھا, کہا نہیں, ایک تاریخ میں ایک صفحہ وہ تھا جو یزیدیت نے رقم کیا, اور ایک صفحہ تاریخ کا وہ نورانی صفحہ ہے جو سید الشہداء اور سید الشہداء کے بچوں اور ان کے گھر والوں نے رقم کیا. کہا مجھے یہ جواب دینا ہوگا کہ میں کیوں حسین ابن علی کو اپنا آئیڈیل مناتا ہوں, کیوں اپنا امام مناتا ہوں. امیر المومنین کا وہ فرمان, الا لکل مأموم اماما یقتدی بہ. امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جائے. اگر سید الشہداء نعوذ باللہ بعض افراد کے بقول, اور افسوس کے ساتھ خود ممبر سے بعض دفعہ یہ باتیں ہوتی ہیں, اگر قابل پیروی نہیں ہے تو اس کا مطلب میں انہیں اپنا امام نہیں مان رہا, یا میں ائمہ کے اندر تفکیک کا قائل ہو رہا ہوں, میں ائمہ کے درمیان فرق کا قائل ہو رہا ہوں, میں ان کو نور واحد نہیں سمجھ رہا, میں ان کو معصوم نہیں سمجھ رہا, ان کے عمل کے اندر اختلاف کو دیکھ رہا ہوں, یا میرا نظریہ صحیح نہیں ہے, میرے اعتقادات صحیح نہیں ہیں. یہ جو مختلف کنفیوژنز ہیں, یہ جو مختلف متضاد باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر آتی ہیں, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر انسان یعنی خود دین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے بعض افراد تعبداً چیزوں کو قبول کر لیں, لیکن جیسے ہی ان کے ہاتھ کھلیں گے, جیسے ہی وہ کسی ایسے معاشرے میں جائیں گے کہ ہم اماں ابا کا زور نہیں لگ رہا, اب معاشرے کا پریشر نہیں ہے,
تو اب وہاں پر پھر ان چیزوں سے دور ہونا فوراً شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا مکتب ان کے ذہن کے اندر پیش کیا گیا جس کو آئیڈیلائز انسان نہیں کر سکتا تھا. لہٰذا اگر اس کو آئیڈیلائز کیا جائے, صحیح تصور اسلام کا ہمارے سامنے ہو, تو اب حوصلہ بلند ہوگا, اب ہمت ہمارے اندر آئے گی, اور قرآنی ادبیات, روایات, یہ تمام کی تمام ایک فاتح کا تصور ہمارے سامنے اسلام کا پیش کرتے ہیں, ایک مغلوب اسلام کا تصور پیش نہیں کرتے. کربلا کا جو تصور پیش کرتے ہیں وہ فاتح کا تصور پیش کرتے ہیں, ایک شکست خوردہ لشکر کا تصور پیش نہیں کرتے. اور یہ تصور ہے جو ہمیں نجات عطا کرے گا, یہ تصور ہے جو ہمیں کامیابی اور سعادت کی طرف لے کر جائے گا. ایک دفعہ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد پر. خوب, اب یہ مرحلہ ہم نے بات کی کہ اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری جو گفتگو جاری تھی کہ اس تصور کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ پر انسان کو ایمان, اللہ تعالیٰ پر انسان کو یقین, اور اپنی صلاحیتوں پر یقین کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے یہ ذمہ داری دی تو اب میرے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہوگی کہ خداوند متعال مجھے اس لشکر سے منسوب کر رہا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر دین کا غلبہ عطا کرنا ہے, جس نے دنیا کے اندر عدالت کو زندہ کرنا ہے, عدالت کا احیا کرنا ہے. خوب جب ان سے منسوب کر رہے ہیں تو اب میری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. خوب یہ کام کیسے ہوگا؟ جو آپ کے سامنے امیر المومنین کی وہ روایت بیان کی, التعاون علی اقامت عدل, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے گا, ایک دوسرے سے جڑا جائے گا اس حاکمیت عدل کے لیے, قیام عدل کے لیے. خوب یہ معاشرہ جو انسانی معاشرہ ہے, اس کے بارے میں جو علماء ہیں ان کے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں کہ آیا یہ مستقل ایک آئیڈینٹی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, یا نہیں صرف انسانوں کا ایک مجموعہ ہے, اس انسانی مجموعے کے بعد یہ مستقل آئیڈینٹی نہیں رکھتا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, ایک اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے. یہ جو انسانی معاشرہ ہے, خواہ ہم کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں, علماء کہتے ہیں یہ انسانی معاشرہ جس طرح ایک فرد بیمار ہوتا ہے, ایک فرد مریض ہوتا ہے, ایک فرد صحت و سالم ہوتا ہے, ایک فرد زندہ ہوتا ہے, ایک فرد مردہ ہوتا ہے, ایک فرد کمال کی طرف بڑھتا ہے, ایک فرد زوال کی طرف پیچھے آتا ہے, کہتے ہیں انسانی معاشرہ بھی یہی صفات کا حامل ہوتا ہے. یعنی ایک انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے جو صحت و سالم ہوتا ہے, ایک انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے, ایک انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے جو مریض ہوتا ہے, جو بیمار ہوتا ہے, ایک انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے جو مردہ ہوتا ہے. یہ تمام صفات جو ایک فرد کے اندر پائی جاتی ہیں ایک معاشرے کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں. اب آپ تصور کریں کوئی مردہ ایک یعنی کوئی بیمار ہے, اور اب بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب وہ اس کے اندر سے حیات چلی جاتی ہے. اب کیا علامت ہے کہ حیات چلی گئی؟ کیا اس کو ہلاؤ, اس کا ہاتھ اٹھاؤ, اس کو کوئی خدا نہ خواستہ اذیت دے, اس کو کوئی مارے, یہ کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کرے گا. مردے کے اندر کیسے پہچانیں گے کہ مر گیا یا زندہ ہے؟ کہا یہ کوئی ری ایکشن نہیں دیتا. اس کو مارو تو ری ایکشن نہیں دے گا, اس کا ہاتھ اٹھا کے موو کر دو تو یہ ری ایکشن نہیں دیتا. اور اب اگر یہ مردہ حالت میں ایسے ہی باہر رکھا رہ دیا جائے, اس کو نہ دفنایا جائے, تو اب نہ صرف یہ کہ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, یہ دوسروں کا دفاع نہیں کر سکتا, بلکہ یہ معاشرے کے اندر بیماریاں کے پھیلنے کا سبب بن جائے گا. لہذا بہتر ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے. خوب ایک انسانی معاشرے کے اندر بھی بعینہ ہی یہی صفات موجود ہوتی ہیں کہ ایک انسانی معاشرہ ایک مرتبہ صحت و سالم ہوتا ہے, ایک مرتبہ یہی انسانی معاشرہ مریض ہو جاتا ہے. یہ انسانی معاشرے کا اگر علاج نہ کیا جائے, اعلیٰ اس کے علاج کی کیا طریقہ کار ہیں وہ الگ, اس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو ایک مرتبہ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اب یہ انسانی معاشرہ مردہ ہو گیا. یا تو اس کے اندر حیات ڈال دی جائے یا اس کو دفنا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو اسی مرحلے کے اوپر نہ روکا گیا تو اب یہ معاشرہ یہ معاشرہ جو ایک انسانوں کے پرواز کے لیے, انسانوں کی سعادت کے لیے, ایک دوسرے کو مدد کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا, وہ معاشرہ جو رسول اللہ نے بنایا تھا تاکہ انسان ترقی کرے,
وہ معاشرہ جو رسول اللہ نے بنایا تھا تاکہ انسان اپنے آپ کو پروردگار عالم تک پہنچائے. اب اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ معاشرہ نہ صرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا سبب بن رہا ہے. اب کیا ضروری ہے؟ اب یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر حیات ڈالی جائے. اب یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر توانائی آئے, اس کے اندر زندگی آئے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ کوئی رد عمل نہیں دکھا رہا. اب یہ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے لیکن کوئی ری ایکشن نہیں دکھا رہا. کل جو امام حسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا قول آپ کے سامنے پیش کیا, امام فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ مظالم ہو رہے ہیں, اس کے بعد بھی یہ اپنے قول و فعل سے رد عمل کا اظہار نہیں کر رہا. کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ, کہ خداوند متعال کو حق حاصل ہے کہ اس کو بھی اسی کے ساتھ محشور کر دے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ مردہ ہو گیا ہے. اب نہ صرف یہ مردہ ہو گیا ہے, اب اس کو دفنانا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ معاشرے کے اندر برائیاں پھیلانے کا سبب بن رہا ہے. لہذا اہل بیت آئے تاکہ انسان کو حیات عطا کریں, اہل بیت آئے تاکہ انسان کو زندگی دیں, انسان کو بیماری سے نکالیں, انسان کو موت سے دور کریں, انسان کو بقا کی جانب لے کے جائیں, انسان کو کمال و سعادت کی جانب لے کر جائیں. لہذا خداوند متعال قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ, اللہ کی آواز پر لبیک کہو, اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں پکاریں. کس لیے؟ لما یحییکم, تاکہ تمہیں حیات عطا کر سکیں, تاکہ تمہیں زندگی دے سکیں. اہل بیت آئے ہمیں زندگی دینے کے لیے. صحیح جینا اہل بیت نے ہمیں سکھایا. اور یہ جو میں نے آئیڈیالوجی کی شروع میں بات کی, دیکھیں یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے, یہ خالی ایک قراردادی چیز نہیں ہے. یعنی ہمارا تصور کائنات کیا ہے؟ یہ ہم جو دیکھتے ہیں, دیکھنے سے مراد ان آنکھوں سے نہیں, ممکن ہے اپنی عقل سے جو استدلال کرتے ہیں, جو ہمارے لیے چیز ثابت ہوتی ہے ہم اس کو اپنا تصور کائنات بناتے ہیں. اور جب ایک چیز دیکھ رہے ہیں تو اب اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوگا کہ مثلا مجھے معلوم ہے کہ سامنے کچھ اور ہے لیکن اس کے باوجود میں اس کے برعکس عمل کر رہا ہوں. نہیں, کوئی عاقل انسان یہ کام نہیں کرتا. یہ جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں, یہ جو اہل بیت ہم سے تقاضا کر رہے ہیں, یہ جو حیات کا مفہوم ہمیں بتا رہے ہیں, یہ جو کامیابی کا مفہوم ہمیں بتا رہے ہیں, یہ در حقیقت اسی تصور کائنات کے اوپر بیس کرتا ہے. یا تو ہم جو اپنے ذہن میں اس کائنات کی پکچر بنائی ہے یا تو پکچر غلط ہے, ہمارے اعتقادات صحیح نہیں ہیں. اور اگر اعتقادات صحیح ہیں لیکن وہ صرف نظریات اور زبان کی حد تک ہیں, وہ ہمارے عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن جیسے ہی ہمارا ایمان ہوگا ان کے اوپر, فوراً یہ چیز ہمارے عمل سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم, تاکہ تمہیں حیات عطا کرے. خوب اللہ کے دین میں جتنے یہ معارف آئے, جتنے یہ احکامات آئے, یہ سب کے سب انسان کو حیات عطا کرنے کے لیے آئے. لیکن بعض چیزیں خداوند متعال نے صراحت کے ساتھ بیان کی. جیسے بعض چیزوں کو خداوند متعال نے اپنے آپ سے منسوب قرار دیا. خوب ہر چیز اللہ کی, ہر زمانہ اللہ کا, ہر زمین اللہ کی, لیکن اللہ تعالیٰ بعض زمین و زمان کو اپنے آپ سے منسوب قرار دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اس چیز کی صلاحیت زیادہ ہے. یہ فرش ادا جو بچتا ہے, یہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر کیا جاتا ہے, آپ کے سامنے چند روایات پڑھیں. کتنی روایات ہیں جو کہتی ہیں خداوند متعال کی خاص نظر کرم ہوتی ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین پر, سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرنے والوں پر. خوب اللہ کی نظر تو سب پر ہوتی ہے, اللہ کی نظر سے تو کوئی اوجھل نہیں ہوتا. نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو اپنے آپ سے منسوب کر کر ان کی حیثیت, ان کی اہمیت, ان کی قدر و قیمت کو بیان کر رہا ہوتا. اور یہ قدر و قیمت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک قراردادی چیز ہے, یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو تکوینیات کے اوپر بیس کرتی ہیں, جو حقیقت کے اوپر بیس کرتی ہیں. یعنی یہ فرش ادا حقیقتاً اتنی طاقتور جگہ ہے. دیکھیں ہر سرزمین کربلا نہیں ہے. کیوں؟ آیا کربلا کی اہمیت صرف اس وقت تھی کہ جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کر دیا گیا؟ کہا نہیں, کچھ تھا کربلا میں پہلے کہ وہ اس قابل بنی کہ اب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا
بدن مبارک اس سرزمین کو سونپا جا سکے. ہر سرزمین کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. ہر سرزمین کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہاں پر خانہ کعبہ کو قرار دیا جائے. خداوند متعال کا ایک نظام ہے. یہ صرف ایک کانٹریکٹ بیسک چیز نہیں ہے آج سے کہہ دیا ہو گیا. نہیں. کربلا، مکہ، مدینہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ قرب الہی کا جو راستہ ہے، وہ جو لقاء اللہ کی طرف سفر ہے انسان کا، اس کے اندر سرعت آتی ہے، اس کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا یہ فرش ازاں بھی انہی شعائر الہی میں سے ایک ہے. اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہمیں عام ایام کی نسبت زیادہ قریب کر سکتا ہے خداوند متعال سے. پورا سال اللہ کا سال ہے، پورا سال سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد منانی ہے. لیکن یہ ایام خاص ہیں ان کے اندر جب ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے اس خاص اہتمام کا، تو اب خاص نظر کرم، اس کے اندر خاص طاقت ہے جو ہمیں اپنی جانب بلا رہی ہے. خوب یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات دی جا سکے. خوب اللہ کے ہر حکم کے اندر، اللہ کے ہر قانون کے اندر حیات موجود ہے. یعنی خداوند متعال نے جو احکام ہمارے لیے قرار دیے، ان سب کو اسی لیے قرار دیا تاکہ ہم حیات کی طرف آگے بڑھیں، تاکہ ہم زوال سے بچیں، تاکہ ہم سعادت کی طرف آگے بڑھیں. لیکن بعض احکام اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بیان کیے کہ دیکھو اس کام میں تمہارے لیے حیات ہے. مثال کے طور پر قصاص، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیات رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نماز میں بھی حیات ہے، روزے میں بھی حیات ہے. یہ جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے سب کے اندر حیات ہے. لیکن نہیں بتا رہے ہیں کہ معاشرے کا قوام کس طرح ہوگا کہ اگر ظالم کو اس کے انجام تک نہ پہنچایا جائے، اگر تم اس انسانی جان کا بدلہ نہ لو، اگر کسی ظالم فاسق فاجر کو سزا تک نہ پہنچاؤ، اب معاشرے کے اندر مشکلات آنا شروع ہو جائیں. لہذا صراحت کے ساتھ بیان کیا. اور ایک یہ آیت کہ جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، جب کسی ایسے امر کی طرف تمہیں دعوت دیں کہ جو تمہارے لیے حیات بخش ہو، تو اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے قدم بڑھاؤ، ان کی راہ میں لبیک کہو. آپ مفسرین کو دیکھیں، کہا یہ کس حکم کی بات کی جا رہی ہے؟ کہا یہاں جہاد کی بات کی جا رہی ہے، یہاں قتال کی بات کی جا رہی ہے، یہاں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مبارزے کی دعوت دی جا رہی ہے. دیکھیں یہ وہ احکامات ہیں. اب یہاں کیونکہ بات آ گئی ہے، ایک چیز اور یہاں پر واضح کرتا چلوں. بہت سارے شبہات ہمارے بار بار ہمارے پاس لائے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، مختلف روایات کا سہارا لے کر، مختلف باتوں کا سہارا لے کر. دیکھیں بہت ساری روایات ہمارے سامنے. آیا ہر چیز کو بعینہ ہی جیسا مجھے سمجھ آ رہا ہے فوراً قبول کر لینا ہے؟ نہیں. اگر کیا تو ہمیں خود نظر آئے گا کہ بہت زیادہ کانٹرڈکشن ان کے اندر موجود ہے. خوب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں تو بلڈنگ کے اندر کچھ پلرز بناتے ہیں. پلرز بناتے ہیں، وہ محکم ہوتے ہیں، وہ اتنے محکم ہوتے ہیں کہ پوری بلڈنگ کی بنیاد انہی پلرز کے اوپر ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ کو ایک کھڑکی پسند آئی جو ان پلرز کے ساتھ سازگار نہیں ہے. یعنی آپ نے اسٹرکچر، بنیادیں ایسی کھڑی کی کہ وہ کھڑکی اور دروازہ جو آپ کو پسند آ رہا ہے یا جو آپ خرید کر لے آئے ہیں وہ ادھر فٹ نہیں ہو پا رہا. تو آپ کیا کریں گے؟ پلر کو توڑ دیں گے؟ نہیں. آپ کہیں گے اس کی بنیاد مضبوط ہے، اس کی وجہ سے ایک ایسی چیز کہ جو ایک لگژری کے اندر شمار ہوتی ہے، جو ایک اچھا لگنے کے لیے شمار ہوتی ہے، اس کے لیے میں بنیادوں کو نہیں ہلاؤں گا، اس کو تبدیل کروں گا یا اسی کی اصلاح کروں گا کہ یہ اس بنیاد کے ساتھ، اس اسٹرکچر کے ساتھ سنک ہو جائے، اس کو لگا دیا جائے اس اسٹرکچر کے اندر، یعنی اس کو تبدیل کر دوں گا، اس کو قبول نہیں کروں گا. ہم یقینیات کے اوپر اپنی بلڈنگ کھڑی کریں، نظریات کی بھی. جس طرح ہم اپنے گھروں کی بنیاد محکم اور مضبوط قرار دیتے ہیں، اسی طرح سب سے پہلے جو ہمارے عقائد ہیں، جو اصول دین ہیں، جو ہمارے نظریات کی بنیادیں ہیں، ہم اس کے جو اقدامات ہیں اس کی نسبت وہ ٹھوس کریں، وہ یقینی کریں، وہاں پر کوئی شک و شبہ نہ ہو. جو مسلمات ہیں دین کے، ان کے اوپر ہمارا یقین ہو. جو قرآنی آیات ہیں، جو متواتر روایات ہیں، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی پکچر پیش کر رہے ہیں،
بتا رہے ہیں کہ دیکھو من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، یعنی اتنی صراحت کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو اس حال میں صبح کر رہا ہے، دن گزار رہا ہے کہ اسے دوسرے مسلمانوں کی فکر نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کہا اگر تم مسلمان نہیں ہو کہ تمہیں ندا پہنچے کہ ایک مسلمان شخص جو ہے وہ پکار رہا ہے مسلمانوں کو اور تم اس کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے، تم مسلمان نہیں ہو۔ قرآن یہ جو بار بار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کو بار بار بیان کر رہا ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، کیسے ہوگا؟ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ عدالت کے لیے اٹھیں گے، قُومُوا لِلَّهِ مَثْنًى وَفُرَادًى، اکیلے قیام کرو، دو دو کر کے قیام کرو، اللہ کی راہ میں قدم بڑھاؤ۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بارہا اس جانب اشارہ کر رہے، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام قرآنی آیات سے استدلال کر رہے ہیں، رسول اللہ کی روایات سے استدلال کر رہے ہیں۔ یہ تمام کیا ہے؟ یہ وہ ٹھوس بنیاد ہے ہمارے دین کی کہ جسے کھڑکی دروازوں کے چکر میں ہلایا نہیں جا سکتا۔ ابھی کیا ہوتا ہے؟ ابھی ایک روایت آئی مثال کے طور پر، فلاں امام معصوم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فلاں مسئلے سے پہلے قیام نہیں کرنا، خوب ٹھیک ہے، یا اس طرح کی دیگر روایات اسی مفہوم کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب آپ وہ پکچر ہمارے ذہن میں رہے، آپ اس تصویر کو لے کر جائیں دنیا کے کسی سالم فطرت انسان کے سامنے۔ کس تصویر کو؟ کہ جو دنیا میں ظلم و جور ہو رہا ہے، یہ جو دنیا میں فسق و فجور رائج ہے، ائمہ نے ہمارے یہ منع کیا ہے کہ دیکھو تمہارا ان سے کوئی سروکار ہونا نہیں چاہیے، تم اپنی عبادت کرو۔ کوئی سالم فطرت انسان، یعنی میں اپنے آپ کو ایک استدلال برہان طلق کہلایا جاتا ہے فلسفے کے اندر، یعنی اپنے آپ کو اتنا خالی کر لوں تمام اپنے جو منسلک ہوں جن چیزوں سے، جن نظریات سے، میں خود اپنے آپ کو دیکھوں کہ آیا واقعاً میں ایسے دین کی طرف قدم بڑھاؤں گا جو کہہ رہے ہیں تمہارے سامنے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا جائے لیکن تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم نے اپنی نماز پڑھنی ہے، تم نے اپنی ذمہ داری تم نے اپنے عزاداری کرنی ہے۔ آپ تصور کریں بعثت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کی بعثت ہوئی، آیا وہاں رسول اللہ نے استدلال کر کے دیکھو اللہ ایک ہے، اس کے اوپر کیا کیا دلیلیں یہ بیان کیا؟ یہ نہیں، اس وقت جو معاشرے کے اندر رائج ظلم و ستم تھے، رسول اللہ نے ان کے خلاف آواز بلند کی اور لوگ رسول اللہ کے قریب آنا شروع ہوئے۔ لہذا وہ افراد پہلے آئے جو مستضعف تھے، وہ افراد پہلے آئے کہ جن کی فطرت سالم تھی، وہ افراد پہلے آئے کہ جن کے اوپر یہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، یہ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو خود ظلم و ستم نہیں کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آنے کے بعد بتایا گیا کہ دیکھو دو خدا ہوتے، میں برہان نظم تمہارے سامنے ثابت کر رہا ہوں، برہان صدیقین اور فلسفے کے پیچیدہ جو براہین ہیں، جو یقیناً ان کی ضروریات سے کوئی انکار نہیں ہے، یقیناً آج کے دور کے اندر جس طرح شبہات وارد ہو رہے ہیں، یہ کلامی و فلسفی مباحث ضروری ہیں، لیکن بیان کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب رسول اللہ اقدامات کر رہے ہیں، بعثت کی جانب لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اپنی رسالت کی طرف، تو اب استدلال سے نہیں کیا جا رہا بلکہ اس فطرت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اور اب جس بنیاد پر اسلام دعوت دے رہا ہے، جس کے اوپر اتنی آیات و روایات تاکید کر رہی ہیں، میں چند اخبار احاد یعنی خبر واحد چند لے کر آؤں جن کو صحیح معنی میں گرچہ تعویل بھی کیا جا سکتا ہے، بالفرض ہم اس کا صحیح معنی نہ بھی لیں، میں لے کر آؤں، اور اب یہ جو عمارت اہل بیت نے، یہ جو ٹھوس بنیاد کھڑی کی ہے، یہ جو پلرز کھڑے کیے ہیں، ان کھڑکی دروازوں کے چکر میں ان پلر کو ہلانا شروع کر دوں، کیا ہوگا؟ یہ بلڈنگ گر جائے گی، جو آج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ صحیح پکچر پیش نہیں کی، ان کھڑکیوں اور دروازوں کے چکر کے اندر پلرز کا انکار کیا، ایک ایسا تصور دین کا پیش کیا کہ لوگ کہنے لگ جائیں کہ دین ایک افیون کی مانند ہے، یہ سلا دیتا ہے، گرچہ تعویل نہیں کی جا رہی ان کے اس انحراف کی، کیونکہ جاہل لوگ نہیں تھے، جانتے تھے کیا، لیکن بالآخر کچھ کوتاہیاں اس طرف سے بھی ہوئیں اور آج بھی ہو رہی ہیں کہ ایک ایسا تصور پیش کیا جا رہا ہے دین کا، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ سامنے والا اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ہاں ایک تعداد ہے جو ظاہر سی بات استدلال کی بنیاد کے اوپر بالآخر ایک تشنیگی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو علمی ایک احساس تشنیگی ہوتا ہے،
وہ قدم بڑھائیں گے اس طرف. لیکن عام افراد، یہ جو آج پوری دنیا عدل و عدالت کا تقاضا کر رہی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بعثت کا ہدف بیان کیا کہ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ کھڑے ہوں عدالت کے لیے، لوگ کھڑے ہوں قیام کریں عدالت کے لیے، ظلم کے خلاف انسانیت کھڑی ہو. میں آؤں آ کے بولوں کہ نہیں، اسلام جو ہے وہ غیبت میں ہمیں منع کیا ہے کہ یہ قرآن کی ٹھوس آیات، محکم آیات، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ مسلمات، ان سب کو میں سائڈ پہ رکھ دوں اور اب میں صرف چند اخبار احاد، چند خبر واحد کے اوپر یقین کر کر اپنی زندگی گزاروں؟ کہا نہیں، اہل بیت کا دین کوئی عاقل دین، کوئی دین کہ جس کی بنیاد عقل و شعور کے اوپر ہے، وہ یہاں ہمیں تعلیم نہیں دے سکتا کہ چند کھڑکی دروازوں کے چکر میں اپنی بنیادیں ہلا دی جائیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں جہاد کا تقاضا کیا جا رہا ہے، جہاں اے رسول آپ ان کو جہاد کی طرف دعوت دیں. اور دیگر بعض روایات کے اندر اس جانب، آیات کی طرف اس جانب اشارہ بھی کیا گیا. یا ایھا النبی حرض المؤمنین، اے نبی مومنین کو بلائیں. کس جانب بلائیں؟ علی القتال، قتال کے اوپر بلائیں، جنگ کے لیے بلائیں. ان یکم منکم، اب دیکھیں خدا نے متعال جب حوصلہ، یعنی وہ جو فتح و نصرت کی علامت قرار دے رہے ہیں نا، جو کہا میں نے ابتدا میں کہ ادبیات جو ہے، جو بیان ہے قرآن کا، جو اہل بیت کی روایات ہیں، وہ ایک فاتح کی مانند ہے، ایک شکست خوردہ لشکر کی مانند نہیں ہے. اہل بیت کی سیرت ایک فاتح کی مانند ہے. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہ جو بچے گئے یہ ایک شکست خوردہ لشکر نہیں تھا، یہ فاتح کی مانند سر اٹھا کر جی رہے تھے. یہ تھے، حتیٰ ان کا گریہ ایسا تھا کہ انہوں نے اس وقت کے دربار کو ہلا کر رکھ دیا. یہ اہل بیت کے بچے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین، مومنین کو بلائیں. کس طرف بلائیں؟ علی القتال، قتال کی طرف دعوت دیں، ان کو قتال کی طرف بلائیں. ان یکم منکم 20 صابرون، اے نبی اگر ان میں سے 20 بھی صبر کرنے والے، ثابت قدمی دکھانے والے موجود ہوں تو یغلبوا 200، تو ان کو اللہ تعالیٰ 200 کے اوپر غلبہ عطا کرے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ مومن ہو، صبر کرنے والے ہوں. اب صبر کا بھی جو معنی ہمارے ذہن میں کیا کہ کوئی ایک آ کے تھپڑ مارے ہم دوسرا گال آگے کر دیں. ہم تو مسکین ہیں، ہم لاچار ہیں، جو ہمیں آ کے مارے گا ہم اس کے سامنے کوئی احتجاج، کوئی آواز بلند نہیں کریں گے. خب صبر یہ نہیں ہے. صبر یعنی اپنے نظریات کے اوپر، ان ٹھوس پلرز جو قرار دیے گئے ہیں، جو بنیادیں کھڑی کی گئی ہیں، ان کے اوپر ڈٹے رہنا. پوری دنیا تمہارے مقابل آ کر کھڑی ہو جائے، تمہارے حوصلوں کو پست نہ کر سکے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پوری دنیا تمہارے مقابلے پہ آ جائے، صبر کا دامن تھامے رکھنا. یعنی کیا؟ اب تمہارا حوصلہ پست نہ ہو. صابرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ صابرہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کہا جاتا ہے. ایک دفعہ درود. یعنی آپ تصور کریں بی بی کی جرت، بی بی کا صبر، بی بی کی استقامت، بی بی کی شجاعت. وہ مصیبتیں جو بی بی نے صحیح برداشت کی کربلا کے اندر، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور اب وہاں جا کر اس اطمینان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس دربار کے اندر جو تمام کے تمام دربار فاسق و فاجر افراد کا، شرابیوں کا موجود ہے. آپ ایک خاتون تصور تو کر کے دیکھیں، اتنی مصیبتوں کے بعد، پورے خاندان کے جوانوں کے، بھائیوں کے، بیٹوں کے لاشیں دیکھنے کے بعد، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، وہ مصیبتیں انسان تصور نہیں کر سکتا ان کا. لیکن حوصلہ کتنا بلند ہے، شجاعت کتنی ہے، استقامت کتنی ہے. یہ ہے بی بی کا صبر. اور ان کو خدا متعال نے آئیڈیالائز کرنے کا حکم دیا. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 ان یکم منکم 100. اگر ان میں سے 100 ہوئے، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، اللہ تعالیٰ ان کو 1000 پر غلبہ عطا کرے گا. کن 1000 پر؟ جنہوں نے کفر اختیار کیا. خب یہ کون ہے؟ اے اللہ کیسے، کس طرح؟ بالآخر یہ 1000 ہوں گے، ہم 200 ہوں گے، یہ 100 ہوں گے، ہم 20 ہوں گے، لیکن ہم کامیاب ہو جائیں گے. خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ کیونکہ یہ وہ قوم ہے کہ لا یفقہون، یہ قوم ہے جو سمجھتی
نہیں ہے، یہ قوم ہے جو بے وقوف ہے۔ اب دیکھیں یہ حوصلہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا یہ کس بنیاد پر؟ یعنی خالی حوصلہ، اس کی کوئی بنیادیں نہیں ہیں۔ دیکھیں جب تصور کائنات غلط ہو، آپ جب انقلاب اسلامی آیا اور سوویت یونین میں گورباچوف سربراہ ہے، آیت اللہ جوادی عاملی کے ہاتھ امام خمینی علیہ الرحمہ نے خط لکھا اور اس کو اسلام کی جانب دعوت دی۔ دیکھیں سپر طاقت ہے، دو یعنی ہمارے آج کی دنیا کے نظریات کے اندر دو سپر طاقتیں، ایک سپر طاقت کو خط لکھا جا رہا ہے، کہا کہ دیکھو تمہارا یہ جو نظریات کا تمہارا جو تصور ہے، تمہاری جو آئیڈیالوجی ہے، یہ کچھ عرصے کے اندر میوزیمز کے اندر نظر آئے گی، یہ باقی نہیں رہنے والی۔ اور وجہ بیان کی، کہا کیوں؟ کیونکہ تمہارا تصور کائنات صحیح نہیں ہے، تم انسان کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے انسان کیا ہے۔ جب تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے، جب تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انسان کیا ہے، تو تم انسانیت کا علاج بھی نہیں کر سکتے۔ آؤ اسلام کی طرف۔ اسلام صحیح شناخت عطا کرتا ہے، اسلام صحیح معرفت عطا کرتا ہے۔ لیکن بیوقوف کون ہوتا ہے؟ جو صحیح اور غلط کے درمیان تشخیص نہ دے سکے۔ احمق کون ہوتا ہے؟ جو جان نہ سکے، جو صحیح کیلکولیٹ نہ کر سکے۔ آپ دیکھیں یہ وہ تاریخ کے اندر جو مختلف افراد آ کر سید الشہداء یعنی جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر سے سید الشہداء کی ملاقات ہوئی مکے میں، سید الشہداء نے دعوت دی اس کو اپنی جانب۔ اب دیکھیں یہ جو خدا نے متعال نے کہا نا، استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک نہ کہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سید الشہداء نے عبداللہ ابن عمر کو دعوت دی، بولا آؤ میرا ساتھ دو۔ اب یہ کون؟ یہ خود صحابیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تابعین میں اس کا شمار ہوتا ہے، احادیث اس سے نقل ہوئی ہیں۔ سید الشہداء سے کہتا ہے کہ حسین ابن علی، میں نے رسول اللہ کی وہ حدیث سنی ہے جس نے فرمایا کہ میرے نواسے کو عراق میں قتل کر دیا جائے گا۔ میں جانتا ہوں جو آپ کا سفر ہے یہ اسی لیے، لیکن آپ کسی گزارش سے کروں گا، آپ مجھے بہت عزیز ہیں، میں آپ سے کچھ چاہتا ہوں، رسول اللہ کی نشانی ہے، آپ یزید کی بیعت کر لیں تو یہ جو خون خرابہ ہونا ہے اس سے آپ بھی رک جائیں گے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے قتل ہونے کے سبب جو مسلمانوں کو تکلیف ہوگی کہ رسول اللہ کا نواسہ شہید ہو گیا، مسلمانوں کی بھی اس سے جان چھٹ جائے گی، مسلمان بھی سکون میں آ جائیں گے کہ نہیں دیکھو ہم نے رسول اللہ کے نواسے کو بچا لیا۔ امام نے اپنے ارادے بتائے، امام نے دیکھا دیکھو میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اب میں نے عراق کی طرف قدم بڑھانا۔ کہتے ہیں کہ جا رہے ہیں تو جاتے جاتے میں اس جائے گاہ کے بوسے لینا چاہوں گا جہاں رسول اللہ بوسے لیا کرتے تھے۔ امام کے سینے کے بوسے لیتا ہے، گریا کرتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے مجھے معلوم ہے جس سفر پہ آپ جا رہے ہیں قتل کر دیے جائیں گے، لیکن امام کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس سے قبل امام حسن علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، اس سے قبل امیر المومنین علیہ السلام کے وہ چند افراد جنہوں نے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی، ان میں سے ایک عبداللہ ابن عمر، یعنی تمام عالم اسلام بیعت کر چکا ہے، اور یہ متفقن علیہ خلیفۃ امیر المومنین، یعنی اگر امت کا کہیں اجماع خلفائے راشدین کے اندر نظر آتا ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے، کہ جہاں امت دروازے پر کھڑی ہو کے سوال کر رہی ہے، التماس کر رہی ہے کہ اے علی آپ ہمارے خلیفہ بنے، لیکن وہاں پر بھی دو چار افراد ہیں جنہوں نے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی، اجماع امت کے مقابل پہ کھڑے ہو گئے، بیعت نہیں کی، مولا علی نے بھی چھوڑ دیا، لیکن امیر المومنین کی بیعت نہیں کی، امام حسن کی بیعت نہیں کی، سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا۔ حالت کیا آئی؟ جب حجاج ابن یوسف کو گورنر بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح انسان کو اسی دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ وہ جو حیات نہیں، حیات کہاں سے ملنی تھی؟ حیات کہاں سے ملنی تھی کہ تم اللہ کی راہ میں آواز پہ لبیک کہو، تم رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہو، تم ولی اللہ کی آواز کے اوپر لبیک کہو، اللہ کے لشکر کے اندر تمہارا شمار ہو، لیکن نہیں، تم نے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کیا۔ حجاج کے پاس گیا کہ میں تمہاری بیعت کرنا چاہتا ہوں، امیر المومنین کی بیعت چھوڑ کر، امام حسن کی بیعت چھوڑ کر، سید الشہداء علیہ السلام کی بیعت چھوڑ کر، حجاج ابن یوسف جیسے فاسق و فاجر ایک جابر جلاد شخص کے پاس پہنچ کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری بیعت کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ آگے لاؤ تاکہ میں عہد کروں، بیعت کروں۔ حجاج جانتا ہے کہ کتنا پست ہو چکا ہے، لہٰذا کہتا ہے میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، میں تھکا ہوا ہوں، جاؤ کل آنا۔ کہا نہیں، اب اسے احادیث کون سی یاد آ رہی ہیں، انسان تصور کر۔ کہا نہیں، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے
کہ جو اس حال میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کی بیعت پر نہ ہو، وہ جاہلیت و یہودیت کی موت مرا. اگر آج رات میں مر گیا تو کیا ہوگا میرا؟ اب حجاج سمجھ گیا. حجاج نے چادر ہٹائی، اس حالت میں چادر ہٹائی، پاؤں آگے کیا اور کہا میں ہاتھ باہر نہیں نکال سکتا، بیعت کر لو. یعنی وہ شخص جس نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی، وہ شخص جس نے امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی، وہ شخص جس نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، اس نے حجاج بن یوسف کے پاؤں کے اوپر بیعت کی. دیکھیں خداوند متعال کہاں لا کر پھر انسان کو ڈالتا ہے. اور یہی بات سید الشہداء بارہا بیان کرتے گئے کہ دیکھو اگر میری آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے ہیں نا تو اتنا دور ہو جاؤ، اتنا دور ہو جاؤ کہ جب مجھے قتل کیا جائے، جب میرے اوپر مصیبتیں آئیں، جب میرے اوپر وہ ظلم و ستم روا رکھا جائے تو اس ظلم و ستم کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے. کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ شخص جو اہل بیت رسول کی آواز کو سن رہا ہو اور لبیک نہ کہے، خداوند متعال منہ کے بل اسے جہنم میں ڈالے گا. دیکھیں یہ نتیجہ بتایا جا رہا ہے اس آئیڈیالوجی کا. خداوند متعال کہہ رہے کہ اے رسول ان کو قتال کے اوپر بلائیں، ان کو جہاد کی دعوت دیں. اگر یہ 20 ہوئے ان کو 100 کے اوپر فتح دی جائے گی، اگر یہ 100 ہوئے ان کو 1000 کے اوپر غالب کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کا دشمن جو کفار ہیں یہ احمق ہیں. اور آج آپ دیکھیں یعنی واقعاً فقیہ کسے کہا جاتا ہے؟ کون فقیہ؟ کہ جو پوری قدرت، پوری دنیا جب اس انقلاب اسلامی کے مقابل پر کھڑی ہوئی ہے تو جو استکبار کا سرکردہ ہے اس کو جب پکارتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ احمق ہے. پکارتا ہے تو کہتا ہے یہ صحیح کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، ان لوگوں کی کیلکولیشن صحیح نہیں ہے. اب ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک جذباتی ریئیکشن ہے، ہم جس طرح کسی کو بیوقوف کہہ دیتے ہیں. نہیں، یہ قرآنی آیت ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ لا یفقہون، یہ احمق ہیں، یہ سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کیلکولیشنز غلط ہیں. یہ جب بھی اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر خدا کو مائنس کر دیتے ہیں. وہ جو قدرت لازوال ہے، وہ جو لامحدود قدرت جس کے پاس ہے، وہ جو تمام قدرتیں اسی کی جانب سے ہیں، یہ اپنی کیلکولیشنز کے اندر اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. لہٰذا جتنا کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، جتنی برنامہ ریزی، جتنی پلاننگ کر لیتے ہیں، ان کی پلاننگ ناکام ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مشروطی امام زمانہ بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں اس شعور پر لانے کے لیے، اس نہج پر لانے کے لیے اب قربانی بھی دی جائے. اور کون سی قربانی؟ سید الشہداء اپنے آپ کو قربان کر دیں. کس لیے؟ انسانیت اس شعور کے اوپر آ جائے، اسے اندازہ ہو، اسے معلوم ہو. کل آپ کے سامنے بیان ہوا سید الشہداء جانتے تھے کہ اہل کوفہ کیا کریں گے، لیکن چاہتے ہیں کہ ان کا شعور کے اندر، ان کے شعور میں اضافہ ہو، ان کی معرفت کے اندر اضافہ ہو، یہ ہدایت پا جائیں. اور ہوا. یعنی وہ کوفہ جو کل تک سید الشہداء کے مقابل کھڑا تھا، بے وفائی کر رہا تھا، وہ کوفہ امام صادق کے دور کے اندر آ کر تشیع کا مرکز قرار پایا. یہ کیا تھا؟ یہ کربلا کے اثرات تھے. وہ 12 جو پھر قیام ہونا شروع ہوئے سید الشہداء کے بعد مسلسل. اگر انشاءاللہ فرصت ہوئی کل اس کے اوپر بیان ہوگا کہ آیا تمام ائمہ نے ان قیاموں کی مخالفت کی، ان تمام قیاموں کی، یا نہیں. یہ جو قیام ہونا شروع ہوئے، وہ امت جو خاموش تھی، تماشائی سے بنی ہوئی تھی، یہ کیا ہوا؟ یہ کربلا کا اثر تھا کہ اب امت سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں. اب امت نے حیات پائی، اب امت نے رد عمل دکھانا شروع کیا. اور اس کے اندر بہت سارے کام غلط ہوئے، نہیں ہوئے، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن کم از کم ریئیکشن آنا شروع ہوا، ایک پہلا قدم اٹھا. یہ سید الشہداء کی قربانی. یعنی یہ شعور ہونا، یہ باشعور ہونا، یہ بامعرفت ہونا، صحیح شناخت رکھنا اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ حسین اپنے آپ کو قربان کر دیں. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ، زیارت 40 کے جملے ہیں. اور صرف اپنے آپ کو قربان نہیں کیا حسین نے، سید الشہداء نے اپنا سب کچھ ان انسانوں کی ہدایت کے لیے قربان کر دیا. عظیم وہ امتحانات انسان تصور میں نہیں لا سکتا. آپ دیکھیں خداوند متعال نے
حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ فلسطین سے مکے کی سرزمین پر جائیں، ایک اس بیابان کے اندر کہ وادی غیر ذی زرع، جہاں پہ نہ پانی ہے، زندگی کی نہیں جا سکتی، وہاں پہ رہا نہیں جا سکتا، وہاں پر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آ جائیں۔ حضرت ابراہیم گئے۔ وہ سخت ترین امتحان جناب ہاجرہ نے، وہ سخت ترین مرحلہ جناب ہاجرہ نے گزارا۔ اس کے بعد بچے کی پرورش کی، بچہ جوان ہو گیا۔ اب جناب ابراہیم کو حکم آیا کہ ابراہیم جاؤ اسماعیل کو جا کے ذبح کر دو۔ جناب اسماعیل کو آمادہ کیا، کہا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں اللہ کا یہ حکم میرے پاس آیا، کہا اے بابا جو خدا نے حکم دیا ہے وہ آپ انجام دیں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے اطاعت گزاروں میں سے پائیں گے۔ لیکن اے بابا جب جانے لگے نا، جناب ابراہیم کہتے ہیں اے بابا جب مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور میرے تڑپنے سے آپ کے ارادے کے اندر کوئی تزلزل پیدا ہو جائے۔ اے بابا جب مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میرے چہرے کو زمین کی جانب کر دیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو آپ کی نگاہ میرے چہرے پر پڑے اور آپ کو مجھ پر ترس آ جائے، میری محبت کے اندر آپ اللہ کے اس حکم کو انجام نہ دے سکیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب ابراہیم ذبح کرنا چاہا، اور وہ آپ کے سامنے وہ واقعہ کہ چھری پھیر رہے ہیں لیکن ذبح نہیں کر پا رہے جناب اسماعیل کو، اور وہ خدا کا معجزہ ہوا اور وہ تمام داستان۔ اب جب جناب اسماعیل کو جناب ہاجر نے دیکھا، ایک مرتبہ وہ نشان جو جناب اسماعیل کی گردن پر اس چھری کا تھا، جناب ہاجرہ کی جب نظر اس نشان کی جانب پڑی، ایک مرتبہ زار و قطار گریہ کرتی ہیں، ایک بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں اور اتنا مریض ہو جاتی ہیں کہ اسی بیماری کے اندر جناب ہاجرہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ لیکن آئے کربلا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ امام حسن جب جا رہے ہیں اس دنیا سے اور سید الشہداء گریہ کر رہے ہیں، میرے بھائی تم کیوں گریہ کر رہے ہو؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ بھائی کیسے گریہ نہ کروں، آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کہا اے حسین آج تم گریہ کر رہے ہو، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تمہاری مصیبت والا دن جیسا کوئی دن نہ ہوگا۔ ارے تم اپنے علی اصغر کو جب میدان میں لے کر جاؤ گے تو کیا مصائب دیکھو گے۔ ہاں ایک مرتبہ عصر عاشور جب ایک ایک کر کر اصحاب شہید ہو گئے، بنی ہاشم کے جوان اپنے آپ کو قربان کرنے لگے، انسان تصور کرے شب عاشور کا وہ واقعہ کہ جب جناب قاسم نے ایک مرتبہ پوچھا نا اے چچا جان کیا کل شہداء کی فہرست میں میرا بھی نام ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ اے بیٹا ہاں قاسم تمہارا بھی نام ہے اور ان شہداء کی فہرست میں علی اصغر کا بھی نام ہے۔ ایک مرتبہ قاسم تڑپ گئے، اے چچا جان ارے کیا فوج خیموں تک آ جائے گی؟ کہا ہاں بیٹا فوج تو خیموں تک آئے گی لیکن علی اصغر میدان میں جائیں گے۔ ہاں ایک مرتبہ حسین نے جب صدا دی حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ارے اب کوئی نہیں بچا کیا؟ تم میں سے کوئی مسلمان ہو آئے آ کر رسول زادیوں کا دفاع کرے، اہل بیت حرم تک وہ تنہا ہے۔ ایک مرتبہ اہل بیت حرم کے خیموں سے گریہ ازاری کی آواز بلند ہوتی ہے، ایک مرتبہ ناولہ ازاری کی آواز بلند ہوتی ہے۔ آئے حسین خیمہ جناب زینب کی جانب، کہا اے بہن زینب میرے بچے علی اصغر کو میرے پاس لے کر آؤ، ارے میرے کم سن بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا گیا، ودا کرنا چاہتے تھے لیکن کہا شاید ایک اور حجت تمام ہو جائے، ارے علی اصغر ان کو ہدایت دے دے۔ گئے میدان میں لے کر، دیکھو ارے تمہاری دشمنی مجھ سے تھی، تم نے میرے اصحاب کو قتل کر دیا، میرے شیعوں کو قتل کر دیا، میرے اہل بیت کو قتل کر دیا، ارے یہ تو کم سن بچہ ہے، ارے ذرا دیکھو تو کیف یتلذع عطشانا، ارے کس طرح پیاس کے مارے کبھی منہ کھولتا ہے کبھی منہ بند کرتا ہے۔ ایک
مرتبہ لشکر اعداء کے اندر کوہرام مچ گیا. کوئی کہتا ہے ارے کم سن بچہ ہی تو ہے, اس نے کیا دشمنی کی ہے, پانی پلا دو. لیکن ایک مرتبہ امر آیا ہے حرملہ, حسین کے کلام کو قطع کر حرملہ نے ایک ایسا تیر کا انتخاب کیا. ارے علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا, اس تیر کی آنی بڑی تھی, ایک سے شعبہ تیر وار کیا. علی اصغر سید الشہداء کی گود میں ہے, سید الشہداء کے ہاتھوں پر بلند ہے. اب جو تیر آیا فَصُبْحَا مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ, ایک کان سے دوسرے کان تک اس بچے کو ذبح کر دیا. حسین نے خون آسمان کی طرف اچھالا, اپنے سینے پر جاری خون کو لے کر علی اصغر کو لے کر گئے خیموں کی جانب. میں کہوں گا اے جناب حاجرہ, آئے آ کر دیکھے جناب رباب کا امتحان. ارے آپ اسماعیل کے گلے پر چھری کا نشان دیکھ کر مریض ہو گئی, لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, ارے علی اصغر کی ماں وہ گردن جدا بدن سے علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خداوند متعال اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں, خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے. ہم سب کو ان کی حمایت کی توفیق نصیب فرمائے. انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار عالم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, خداوند متعال ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے. ہم سب کو ان کے ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خداوند متعال امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمارا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے. ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. پر محمد و آل محمد صلوات.